اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی طور پہ جس سفر کی طرف قرآن مجید میں سورہ بنی اسرائیل کے حوالے سے اشارہ کیا ہے وہ سفر اسرا اور سفر معراج دو سفروں کا مجموعہ ہے۔ سفر اسرا بیت اللہ حرم پاک سے بیت المقدس جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مخصوص سواری جسے براق کہا جاتا ہے وہ حاضر خدمت کی گئی، اور پھر دوسرا سفر کہ بیت المقدس میں تقریباً 1.25 لاکھ انبیاء کی جو جماعت جو مجمع اکٹھا تھا اس کی امامت کے بعد 7 آسمانوں کی سیر، اور پھر اس کے بعد سدرۃ المنتہا، پھر جنت کی سیر، جہنم کی سیر، یہ تمام تر واقعات معراج کے سفر کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اگر ہم معنی کے اوپر غور کریں تو اسرا عربی لغت کے اندر اس معنی میں استعمال ہوتا ہے کہ رات کے وقت سفر کرنا، اور معراج یہ نیچے سے اوپر کی طرف جانا، یعنی اوپر کی طرف چڑھنا عربی لغت کے اندر ان معنوں میں یہ لفظ معراج استعمال ہوتا ہے۔ تو جب دونوں معنی ہمارے ذہن میں ہوں گے تو سفر اسرا اور سفر معراج جسے مجموعی طور پہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان دیا جاتا ہے، یہ تمام تر باتیں ہماری سمجھ میں آ جائیں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ انبیاء کی امامت کے شرف کے بعد صحیح البخاری کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں پہلے آسمان کی طرف آپ نے سفر شروع کیا۔ اب وہ سفر کیسا تھا؟ صحیح بخاری صحیح مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس سے جو پہلے آسمان کا سفر کیا وہ کیسے کیا؟ حدیث میں ہے ثم اخذ بیدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے میرے ہاتھ کو پکڑ لیا۔ جب میرے ہاتھ کو پکڑا فرمایا اورج بی الی السماء الدنیا، جناب جبرائیل علیہ السلام مجھے میرے ہاتھ سے پکڑ کے آسمان دنیا کی طرف اوپر کو چڑھنا شروع کیا، یعنی کہ پہلے آسمان کی طرف جو سفر تھا جناب جبرائیل علیہ السلام کی معیت میں، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے آپ آسمانوں کی طرف نبی علیہ السلام کو لے گئے۔ کچھ احادیث اس حوالے سے یہ بھی ملتی ہیں، فتح الباری میں حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان حدیث کا مجموعہ بیان کرنے کے بعد اس مسئلے کو یوں واضح کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک انتہائی نفیس قسم کی عمدہ قسم کی سیڑھی جو زمین سے آسمان کی طرف لگائی گئی تھی، اس سیڑھی کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اوپر چڑھایا گیا۔ لیکن یہ تمام تر جو روایات ہیں ان کو اگر اکٹھا کیا جائے تو مسئلہ وہی ثابت ہوتا ہے کہ آسمانوں کی سیر میں بھی آپ کی معیت میں جناب جبرائیل علیہ السلام تھے، اور یہ سفر معراج جو ہے آسمانوں کا سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل کی معیت میں کیا ہے۔ کئی روایات انشاءاللہ ہم آگے پڑھیں گے جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جناب جبرائیل سے بار بار ہم کلام ہوتے ہیں، ساتھ نہیں چھوڑا، ساتھ چلتے رہے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ جناب جبرائیل علیہ السلام لے کر گئے۔ حدیث کے اندر آتا ہے فرمایا کہ جب پہلے آسمان پہ پہنچے تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے آسمان کا جو مین گیٹ ہے وہاں پہ دستک دی ہے، دروازے پہ دستک۔
دستک دینے کے بعد جو دروازے کے اوپر سیکیورٹی گارڈ جو دربان جو پہرے دار ہوتا ہے اس نے پوچھا کون ہے؟ جواب میں جناب جبرائیل علیہ السلام نے اپنا تعارف کروایا کہ میں جبرائیل ہوں۔ پھر دوسرا سوال کیا گیا کہ آپ کے ساتھ بھی کوئی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جناب جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا۔ جناب جبرائیل عرض کرتے ہیں اللہ پاک نے مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لینے کے لیے بھیجا تھا، آپ میرے ساتھ ہیں۔ پھر اس کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے کہ آسمان کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے اور جو آسمان کے دروازے پہ معمور فرشتے ہوتے ہیں، دربان ہوتے ہیں، وہ ویلکم کہتے ہیں، استقبال کرتے ہیں، اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، جی آیا نو کہتے ہیں۔ جناب جبرائیل علیہ السلام جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کے پہلے آسمان کے اوپر گئے تو وہاں پہ جو استقبال کیا گیا فرمایا خوش آمدید ہو، جو آنے والا ہے اس کا یہ سفر مبارک ہو، آپ کو ویلکم کہا جاتا ہے۔ جب پہلے آسمان پہ گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری ملاقات ابو البشر جناب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ساری انسانیت کے بعد آدم علیہ السلام چونکہ تعارف نہیں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کے باپ آدم ہیں، آپ ان کو سلام کیجئے، اپنے باپ کو ابا جان کو سلام کیجئے۔ یہ ادب بھی سکھایا جا رہا ہے اور سفر معراج کا بھی ذکر ہو رہا ہے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب جبرائیل علیہ السلام کے کہنے کے بعد آدم علیہ السلام کو سلام پیش کیا۔ آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ساتھ دعائیہ کلمات مرحبا بالنبی صالح وابن صالح۔ جناب آدم علیہ السلام کہنے لگے کہ اے نیک نبی اور میرے نیک بیٹے، تجھے پہلے آسمان کے اوپر آنا مبارک ہو، میں تمہارا استقبال کرتا ہوں۔ اب آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اچانک امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جناب آدم علیہ السلام کے دائیں طرف بھی اور بائیں طرف بھی بے شمار انسانی روحیں موجود ہیں، دائیں بھی اور بائیں بھی۔ فرماتے ہیں کہ میں دیکھ رہا تھا کہ جناب آدم علیہ السلام جب دائیں طرف دیکھتے تو مسکرا دیتے اور جب بائیں طرف اپنا چہرہ مبارک کر کے دیکھتے تو جناب آدم علیہ السلام رو پڑتے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ جناب جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جبرائیل یہ کیا ماجرا ہے، یہ دائیں بائیں کون ہیں؟ اور جب آدم علیہ السلام دائیں دیکھتے ہیں تو مسکرا جاتے ہیں اور جب بائیں دیکھتے ہیں تو رونے لگ جاتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اولاد آدم کی روحیں ہیں، دائیں طرف نیک لوگوں کی روحیں ہیں اور بائیں طرف برے لوگوں کی روحیں ہیں۔ جب آدم علیہ السلام دائیں طرف دیکھتے ہیں تو نیک لوگوں کی روحوں کو جنت میں پا کے، خوشی میں پا کے خود بھی مسکرا دیتے ہیں، لیکن جب بائیں طرف کی روحوں کو دیکھتے ہیں تو جہنم کا عذاب ان کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، جس وجہ سے آدم علیہ السلام اپنی اولاد کی ہلاکت اور تباہی کی وجہ سے رونے لگ جاتے ہیں۔ جناب آدم علیہ السلام کی ملاقات اور پھر اس کے بعد امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے آسمان کی طرف، یہاں سے دوسرے آسمان کی طرف اسی طرح سفر کرنے کے لیے جب دوسرے آسمان پہ پہنچے، بیائی نہیں اسی طرح جس طرح پہلے آسمان کے پاس پہنچنے سے جب تعارف کروایا گیا، دوسرے آسمان کے پاس پہنچے وہاں پہ بھی اسی طرح تعارف کروایا گیا۔ اور پھر جب دروازہ کھلا تو دروازہ کھلنے کے بعد نبی علیہ السلام کو جناب جبرائیل علیہ السلام کی مائیت میں استقبالیہ کلمات کہے گے۔ پھر اس کے بعد دوسرے آسمان پہ حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام اور جناب حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام، یہ دو انبیاء کے ساتھ
دوسرے آسمان کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی ہے۔ اب دوسری ملاقات کے بعد جب ویلکم کہا گیا، استقبالیہ دیا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو الوداع کیا گیا، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف چڑھے اور تیسرے آسمان پہ جناب حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی ہے۔ اور جناب یوسف علیہ السلام وہ نبی ہیں جن کے متعلق امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، فرمایا کہ جب میں نے جناب یوسف کو دیکھا نا تو مجھے جناب یوسف کے حسن میں اتنی خوبصورتی نظر آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَإِذَا هُوَ قَدْ أُعْطِيَ شَطْرَ الْحُسْنِ، کہ میں نے محسوس کیا کہ پوری کائنات کا حسن دو حصوں میں بانٹا جائے، آدھا حسن جناب یوسف کے حصے میں اور آدھا حسن اللہ پاک نے باقی کائنات میں بانٹ دیا۔ اتنی خوبصورتی ہے۔ لیکن جہاں تک خوبصورتی کا تعلق ہے تو سیدہ عائشہ اما جی عائشہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا بھی گیا تھا کہ حسن یوسف با کمال ہے یا حسن مصطفیٰ با کمال ہے صلی اللہ علیہ وسلم؟ تو اما جی نے جواب دیا کہ جناب یوسف کے حسن کو دیکھنے والیوں نے کلمہ نہیں پڑھا، حسن کے اوپر اس قدر قربان ہوئی کہ پتہ بھی نہیں چلا، اپنے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ ڈالی، لیکن جنہوں نے میرے محبوب کا حسن دیکھا ہے اللہ نے ان کو ایسا شعور دے دیا کہ انہوں نے پہلے کلمہ پڑھا، بعد میں انگلیاں تو کیا اپنی جان تک کا نذرانہ پیش کر دیا۔ یہ حسن مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا پھر تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر، یہ سفر معراج جاری ہے۔ فرمایا چوتھے آسمان کے اوپر جناب ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر اسی طرح آپ کا استقبالیہ آپ کو دیا گیا، ویلکم کہا گیا، پھر چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان پہ جناب ہارون علیہ السلام سے پھر آپ کی ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان پہ جب گئے تو چھٹے آسمان پہ جب دروازہ کھولا گیا، آپ چھٹے آسمان پہ پہنچے تو جناب حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپس میں ہم کلام ہوئے، بات چیت ہوئی، دعا سلام کے بعد جب الوداع ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میں موسیٰ علیہ السلام سے الگ ہونے لگا، آگے کو جانے لگا، تو جناب موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ کلمات نکلے۔ کلمات کیا تھے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا رب، اپنے رب سے ملاقات یعنی کہ اپنے رب سے رابطہ کیا کہ اے میرے رب، ھذا الغلام الذی بعثتہ بعدی، کہ یہ بچہ یعنی کہ ظاہر بات ہے اس حساب سے جناب موسیٰ علیہ السلام کے حساب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر کا اگر اندازہ لگایا جائے تو پھر ظاہر بات ہے یہ لفظ بنتے ہیں کہ یہ بچہ جسے تو نے میرے بعد دنیا کے اندر بھیجا ہے، اللہ اس کی جو امت ہے یدخل من امتہ الجنت اکثر و افضل مما یدخل من امتی، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے بطور شکوہ سمجھ لیں، شکایت سمجھ لیں کہ اللہ یہ کل کا جو بچہ ہے میرے بعد آنے والا، میں دیکھ رہا ہوں مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میرے امتیوں سے زیادہ جنت کے مالک ہیں۔ اگر اس مسئلے پہ حدیث کو بیان کیا جائے تو کثرت کے ساتھ حدیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، آپ یاد رکھیے جنت کے اندر سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ سارے انبیاء کی امتوں سے زیادہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم چلتے چلتے ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے، اور جب ساتویں آسمان کے اوپر پہنچے تو ساتویں آسمان کے اوپر ہماری ملاقات جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہوئی۔ اور صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام سدرۃ المنتہا، اس کے نیچے بیت المعمور ہے، فرمایا کہ بیت المعمور کے ساتھ جناب ابراہیم علیہ السلام ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ہم آگے کی طرف بڑھے اور بیت المعمور کی وضاحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف احادیث کے اندر کی ہے، یہ فرشتوں کا قبلہ ہے، جس طرح ہمارا قبلہ بیت اللہ ہے نا، ہمارا کعبہ، اس طرح فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ساتوں آسمانوں کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے روزانہ 70,000 اس بیت المعمور کا طواف کرتے ہیں، 70,000 فرشتے اس کے اندر داخل ہوتے ہیں، اس کا طواف کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جس فرشتے کی اس دنیا میں ایک مرتبہ باری آ گئی پھر قیامت آ سکتی ہے، واپس دوبارہ اس فرشتے کی بیت المعمور کے طواف کرنے کی باری نہیں آ سکتی۔
اتنی تعداد میں فرشتے ہیں آسمانوں کے اوپر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں وہاں پہ پہنچا تو جناب جبرائیل علیہ السلام نے جو استقبالیہ طور پہ مجھے ویلکم کہا، پھر پیار محبت کی باتیں کی، پھر اس کے بعد جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی طرف سے امت محمدیہ کو سلام بھی بھجوایا ہے۔ یعنی ہم جیسے گناہ گاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے جناب ابراہیم علیہ السلام نے سلام بھجوایا، یہ کوئی معمولی شرف نہیں ہے، بہت عظمت کی بات ہے۔ یہاں تک یعنی 7 آسمان، پھر اس کے بعد آگے سفر معراج کے اندر کیا ہوا انشاءاللہ اگلے